آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 8۔ وہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ سخی محمد گجر دروازے میں داخل ہوا۔ سخی محمد کی عمر 70 سے اوپر تھی اور منہ میں ایک دانت نہ تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اعجاز نے بینک کی کتاب جیب میں رکھ لی۔ ملک جاز تو بڑا آدمی ہے، سخی محمد بولا۔ میرا انصاف کرا دے تو ساری عمر میرے اوپر تیرا آسان رہے گا۔ سرفراز سخی محمد کے پرانے قصے کو یاد کر کے دل ہی دل میں ہنسا۔ 20 برس پہلے سخی محمد کے پھوپھی زاد بھائی وزیر محمد نے بیٹی کا رشتہ دینے کے وعدے پر سخی محمد سے 6 بکریاں لی تھیں۔ بعد میں سخی محمد کے بیٹے کو قتل کے مقدمے میں 12 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں وزیر محمد نے بیٹی کو دوسری جگہ پر بیاہ دیا۔ اس دن سے سخی محمد اپنی بکریاں واپس لینے کا دعوے دار تھا۔ تیرا معاملہ ٹیڑھا ہے مہر سخی، اعجاز نے اس سے کہا۔ اتنا زمانہ گزر گیا۔ زمانہ گزر گیا ہے تو کیا ہوا، میں تو نہیں گزرا۔ ملک جاز، بیٹیاں تو اللہ واسطے دی جاتی ہیں، مگر وزیر نے مدد مانگی، میں نے بکریاں دے دی۔ مہر سخی، اعجاز صبر سے بولا۔ وزیر بھی مر گیا، مراد قید کاٹ کر آیا اور 2 سال کے بعد وہ بیماری سے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تیری بکریاں بھی مر گئیں، اب تو نے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے؟ جاز، میری بکریوں کی نسل اس کے گھر میں چل رہی ہے۔ مہر سخی، 12-13 سال میں تو زمین بھی قبضہ داروں کی ہو جاتی ہے۔ زمین تو جاز قبضے والوں کی ہوتی ہے، پر یہ زبان کی بات ہے، منہ کی بات کبھی نہیں مرتی۔ وہ زبان کر کے پھر گیا تھا تو کیا وہ اپنی بیٹی کو 12 سال تک گھر میں بٹھائے رکھتا؟ 3-4 بار تو پنچایت فیصلہ کر چکی ہے۔ وزیر نے اپنی زندگی میں قرآن اٹھا لیا تھا کہ بکریاں مراد کے جیل جانے سے پہلے بیماری سے مر گئی تھیں، گواہ بھی حاضر ہو گئے تھے۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اب باقی وزیر کا کذب رہ گیا ہے۔ اعجاز، سارے شہر کو پتہ ہے گواہ جھوٹے تھے اور بکریاں مراد کے جیل جانے کے بعد بچے دے کر مری تھیں۔ آج وزیر کے گھر میں میری بکریوں کا اجڑ بن گیا ہے۔ وزیر کے لڑکے امیر ہو گئے ہیں، یہ میری دولت ہے۔ یہ دیکھ، سخی محمد نے چادر کے کونے کی گانٹھ کھولی اور ایک بوسیدہ کاغذ نکالا جس کی تہیں اس نے از حد احتیاط سے کھولیں۔ 12 مہینے پہلے میں نے حساب کروایا تھا، 78,000 کی رقم بنتی ہے۔ اعجاز اور سرفراز پہلے کئی بار یہ کاغذ دیکھ چکے تھے جس پہ کسی نے طفلانہ لکھائی میں رقموں کی جمع تفریق کی ہوئی تھی اور جو 12 مہینے کی بجائے کئی سال پرانا تھا۔ سخی محمد اسے ہمیشہ 12 مہینے پہلے کا حساب بتاتا تھا۔ پرزہ دیکھ کر اعجاز اور سرفراز دونوں ہنس پڑے۔ اب تو کہے گا کہ بکریوں کا 20 سال کا دودھ بھی تیرے حصے میں آتا ہے؟ اعجاز نے کہا۔ دودھ میں ان کو چھوڑ چکا ہوں، سخی محمد سنجیدگی سے بولا، وہ ان کی قسمت۔ سرفراز یہ مکالمہ کئی بار سن چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ اس نے اعجاز کو کہتے ہوئے سنا، جو پٹھے بکریوں نے کھائے ہیں وہ حساب سے نفی کیے ہیں؟ سخی محمد اپنے دوسرے بیٹوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی 10 کلے زمین تھی جس پہ اس کے 2 بیٹے کاشت کرتے تھے اور 7 ڈنگروں کا کاروبار بھی چلاتے تھے۔ تیسرا بیٹا 10 جماعتیں پاس کر کے شہر میں کلرک ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں کی وزیر محمد کے بیٹوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، مگر سخی محمد کو اور کوئی کام نہ تھا۔ دل میں اسے علم تھا کہ بکریاں یا 78,000 کی رقم ملنے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر وہ ہر روز گاؤں کے ایک نہ ایک معتبر آدمی کے پاس جا بیٹھتا اور اپنے دعوے کی داستان دہراتا تھا۔ اس کے بیٹے اسے یہ قصہ کرنے سے منع کرتے تھے، مگر سخی محمد کسی کی بات نہ سنتا تھا۔ اس کی زندگی میں اب یہی ایک شغل رہ گیا تھا۔ سرفراز چلتا چلتا دور نکل گیا۔ اس کے دل کے ساتھ ایک ناگہانی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ گاؤں آتے آتے وہ شعیب کے گھر پہ ایک رات کو ٹھہر گیا تھا۔ وہ نسیمہ سے اس کی تیسری بار ملاقات ہوئی۔ اب نسیمہ کی شکل اس کے دل سے نہ اترتی تھی۔ معمولی سی خود بدھ کی یہ کیفیت ایک جذبے کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا بدن ایک تازہ ہل چلے ہوئے کھیت کی مانند تھا جس کی نالیوں میں پانی کے دھارے ایک ذرے سے دوسرے کو سرایت کرتے جا رہے تھے۔
مگر جذبے کے یہ سوتے اس کی سرزمین کو سراب کرنے کے بجائے ایک زنجیر کا سرا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے جا رہے تھے، جس کا دوسرا سرا نظر سے مستقل اوجھل تھا۔ دل ہی دل میں کسمساتا ہوا وہ کھیتوں کھیت چلتا گیا۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں تو ان کے پردے پر نسیمہ کا چہرہ یوں دکھائی دیا جیسے برسوں کی محنت سے کھودا گیا ہو۔ گو 3 دن پہلے سرفراز نے اس کی جانب دھیان بھی نہ دیا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو سخی محمد جا چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ سرفراز نے دونوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اوہ، وہ زور لگاتے ہوئے بولا، پھر اس نے ہار کر ایک کو چھوڑ دیا۔ نہ بھائی نہ، اب تم بڑے ہو گئے ہو، ایک ایک کر کے آؤ۔ اعجاز، سکینہ اور چاچا احمد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھائی سرفراز، اعجاز بولا، عباس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، چاچے کو بڑی فکر ہے۔ ہاں بچو، چاچے نے کہا، اس کا خیال کر، بارڈر سے ادھر ادھر جاتا آتا رہتا ہے، اسے چسکا پڑ گیا ہے، مگر تجھے پتہ ہے یہ کام بڑا خطرناک ہے۔ میں کہتا ہوں کسی سرکاری نوکری پر لگ جائے تو اس کی زندگی بچ جائے۔ فوج میں سپاہی ہو سکتا ہے چاچا، سرفراز نے کہا، میں اس کو بھرتی کے دفتر کی طرف رکا لکھ دوں گا، صحت والا ہے، آسانی سے ہو جائے گا۔ تیری بڑی مہربانی سرفراز، چاچے نے کہا، پر فوج میں تو پشور اور کوٹے اور پتہ نہیں کدھر کدھر بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ رکھا ہوتا ہے۔ سال کے بعد 2-4 دن کی چھٹی ملتی ہے تو منہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تیری ماسی تو بچھوڑے سے مر جائے گی، میری اس کو کوئی فکر نہیں، میں چاہے ساری عمر ادھر بیٹھا رہوں، میرا نام بھی نہیں لے گی، پر عباس ایک دن بھی اس کی آنکھ سے پرے ہو جائے تو رونے لگتی ہے۔ چاچا، نام تو تیرا ماسی تیرے سامنے بھی نہیں لیتی، سرفراز ہنس کر بولا۔ میں کہتا ہوں اگر پولیس وولس میں ہو جائے تو بہتر ہے، اپنے آس پاس رہے گا، پولیس کے محکمے میں میرا کوئی دخل نہیں چاچا۔ واہ بھائی واہ، فوج کا راج ہے، تیری بات کون موڑے گا؟ کپتان شپتان پولیس میں بھی لگے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ کلوا کر لگوا دے، وردی پہنے گا تو شوق میں آ کر اس خطرناک کام سے ہٹ جائے گا۔ میری مانو تو چاچا فوج میں ہی کروا دو، کچھ نہ کچھ پڑا ہوا بھی ہے، اگر لگا رہا تو ترقی کر کے حوالدار، ذمہ دار، صوبے دار تک جا سکتا ہے، بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، سہولتیں بھی ملتی ہیں۔ اتھارٹی تو اصلی تیری ہے سرفراز، چاچا بولا، اپنے 3 چکوں میں کوئی تیری پوزیشن کو نہیں پہنچا، ہمارا شملہ اونچا ہو گیا ہے، ایک دن جرنیل بن جائے گا، راج کرے گا، بس کوشش کر کے پولیس میں ہی لگوا دے، اللہ بھلا کرے گا۔ تیری یہی ضد ہے تو پوچھ گچھ کروں گا چاچا، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ چاچا اور اعجاز باتوں میں لگ گئے تو سرفراز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ سرفراز کے لیے مخصوص تھا۔ چاچا احمد آتا تو عموماً ڈیرے پر سوتا تھا، ماسی یا جمیلہ جب آتی تو سرفراز کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں حسن کو ساتھ لے کر سوتی تھیں، جو ان کا چہیتا تھا۔ حسن کا رنگ گہرا گندمی اور طبیعت میٹھی تھی۔ حسین گورا چٹا، خوش شکل مگر غصیلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کے قابو میں بھی نہ آتا تھا، اور حسن کے ساتھ تو وہ ہر وقت بھڑتا اور اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ گھر کے لوگوں میں صرف 2 ایسے تھے جن کی بات وہ مانتا تھا، ایک ماسی اور دوسرا سرفراز۔ سرفراز کے کمرے میں پانی کی چلمچی منگوا کر رکھی گئی تھی، جو اس کے پیچھے تو خالی رہتی مگر جب وہ آتا تو آدھی سطح تک بھر دی جاتی تھی۔ سرفراز نے کبھی اسے استعمال نہ کیا تھا، نہانے، دھونے، پینے اور پلانے کے لیے وہ باقی گھر والوں کی طرح نلکے سے کام لیتا تھا۔ اس کے باوجود سکینہ ہر روز پرانا پانی گرا کر چلمچی کو تازہ پانی سے بھر دیا کرتی تھی۔ کمرے میں نواڑ کے پلنگ اور بستر کے علاوہ دوسری طرف ایک میز اور کرسی بچھی تھی، میز پر شیشے کا جگ اور گلاس پڑے رہتے تھے۔ سرفراز کے قیام کے دوران چلمچی کی مانند جگ میں بھی روزانہ پانی بدلا جاتا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کو جو سرفراز کے بعد وقتاً فوقتاً کمرے میں سوتا، سختی سے ہدایت تھی کہ کوئی شے خراب یا میلی نہ ہونے پائے۔ سرفراز کمرے میں داخل ہو کر میز کرسی کی جانب جانے کی بجائے خلاف معمول چلمچی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پانی استعمال کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ جمائے جھک کر کھڑا ان حماق سے پانی کی بے حرکت سطح پر اپنی صورت کے عکس کو دیکھتا رہا، گویا کوئی اہم کام کر رہا ہو۔ اس کا ذہن خالی تھا،
وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے ہوا میں معلق ہو۔ تام چینی کی سفید چلمچی میں پانی کا وجود بے رنگ تھا، مگر اس کے اندر اپنا چہرہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سر پر پھیرا اور کان کے اوپر بال سیدھے کیے جو کھیتوں کی ہوا نے اڑا کر بے ترتیب کر دیے تھے۔ سرفراز نے کئی بار زمین پہ کھڑے پانی میں عکس دیکھا تھا، مگر اس کو کبھی خیال نہ آیا تھا کہ اس کا چہرہ زمین کی سطح سے کہیں نیچے دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے اندر دفن ہو اور جیتا جاگتا بھی ہو۔ اس نے چہرے کو 2 انچ ایک جانب کو سرکایا اور رک گیا، پھر دوسری طرف ہلایا، پھر سر کو آدھا موڑ کر اپنے چہرے کا ایک طرفہ نظارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کھیل سے اکتا کر اس نے کمر سیدھی کی تو اس کا چہرہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ متعدد بار جھکا اور پھر سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ ایک روزمرہ کی بات تھی، مگر اس وقت جب اس کے ذہن کی کھڑکیاں بند تھیں اور وہ ان کے پٹ کھولنے کی کاوش میں تھا، چمکیلی سطحوں کا یہ سراب اس کے احساس میں اس طرح داخل ہوا جیسے پہلی بار علم کے دائرے میں آ رہا ہو۔ اس نیم حیرت زدہ حالت میں وہ جا کر بستر پر سیدھا لیٹ گیا۔ ذہن کے ایک پٹ کی درد سے کچھ لو لگی تو اس نے سوچا، میری اس سے کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں، آنکھ کی تار تک نہیں جڑی، نہ کوئی اشارہ ملا، نہ نشان۔ ہاں، میرے نام کی اس کو پہچان ہے، میری شناخت اپنے بھائی شعیب کے دوست لیفٹیننٹ سرفراز کے طور پر کرتی ہے، مگر مجھے یہ تک علم نہیں کہ کیا وہ میرے وجود سے بھی باخبر ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان دونوں کو یہاں مدعو تک نہیں کر سکتا۔ نسیمہ کے اس ٹوٹی ہوئی گلیوں والے گاؤں میں آنے کا خیال کر کے سرفراز کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ خیال گویا ایک خون خوار درندے کی مانند تھا جو اس کے دل پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ زندگی میں ایک خاص حد تک کامیابی اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد پہلی بار سرفراز کو اپنے بے بذاتی کا احساس ہوا۔ اس خیال کو سمیٹنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ایک کھیل میں مشغول کر لیا جو وہ اکثر کڑے وقتوں میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کھیل کا اصول یہ تھا کہ خیال کے اندر حاضر حقیقت کی بجائے ایک الگ اور برعکس حقیقت کی تشکیل کی جائے۔ اس تصور کو کسی معمول کی اصلاح جیسے خوش آئندہ خیالات سے بیان کرنا درست نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو سرفراز کے اندر حقیقت حال کی نسبت زیادہ حقیقی طور پر وجود میں آتی تھی۔ اس کھیل کو اس نے بچپن میں ایجاد کر لیا تھا، جب اس کی اپنی نگاہ میں دنیا کی چیزیں دور اور نزدیک آتی اور جاتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ فوج کی 2 برس کی ٹریننگ کے دوران وہ اپنی عجوبہ نظر کو بڑی حد تک ضبط کے دائرے میں لے آیا تھا اور اب اسے ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ یہ اس کے جاگتے خواب تھے جن پہ اس کا اختیار تھا۔ اس وقت چارپائی پر لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں میچ لی اور اپنی مرضی کے مطابق ایک منظر دیکھنے لگا۔ سرفراز کے سامنے اب ماں دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ ان کا گھر صحن سمیت اینٹوں اور سیمنٹ کا بن گیا، دیواروں پہ سفیدی ہو گئی، گاؤں کی گلیاں پکی ہو گئیں اور ان میں نسیمہ چلنے پھرنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر صحن میں بچھی ہوئی میز کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، مگر اس کی کمر سیدھی تھی اور اخبار دونوں ہاتھوں میں پھیلا تھا۔ دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ یہ اس کا وہی انداز تھا جس میں سرفراز نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ یہ سب عوامل کھٹا کھٹا کر کے گویا اپنے اپنے خانوں میں بیٹھتے چلے جا رہے تھے اور سرفراز کے دل میں وقت کی تنگی کا احساس ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ ایک وسیع و عریض دنیا اس کے سینے میں سماتی جا رہی تھی جس کے ممکنات کی کوئی حد نہ تھی۔ اس وقت بستر پہ لیٹے لیٹے سرفراز کا ذہن ان آرام دہ تھپکیوں کے اثر سے خاموش ہوتا چلا گیا۔ اس نے دروازے پہ کھٹکا محسوس کیا مگر اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ چاچا حسین نے پوچھا، بی بی کہتی ہے روٹی کب کھاؤ گے؟ سرفراز نے آنکھیں کھولے بغیر ہاتھ اٹھا کر اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے اعضاء پہ نیند طاری ہو رہی تھی۔ راہ والی اور گوجرانوالا کے درمیان سرفراز کے برگیڈ کا پڑاؤ پڑا رہتا تھا۔ ایک وسیع چٹیل میدان میں خیموں کا شہر بسا تھا جس کے گرد صرف 2 خاردار تاروں کی باڑ باندھی گئی تھی اور جرنیلی سڑک کے کنارے پہ
لکڑی اور لوہے کا عارضی گیٹ بنا ہوا تھا۔ گیٹ پہ انفینٹری بریگیڈ کے نام کا بورڈ نصب تھا۔ سپہر کے وقت عباس کپتان ملک سرفراز اوان کا پتہ پوچھتا پوچھتا سرفراز کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے جب سرفراز کے پاس گیٹ سے محمد عباس اوان کا پیغام پہنچا تو اس نے داخلے کی اجازت بھیج دی تھی۔ یار میں ابھی کپتان نہیں بنا، لیفٹیننٹ ہوں، اور وہ بھی ابھی بنا ہوں۔ گلے ملنے کے بعد سرفراز نے ہنس کر کہا، اور نہ ہی چودھری اور اوان شوان کہلاتا ہوں، ادھر میرا نام لیفٹیننٹ محمد سرفراز ہے۔ بیٹھو بیٹھو، تم اس وقت کدھر یہاں آ نکلے ہو؟ اطلاع ہی کر دی ہوتی، گیٹ پر زیادہ دیر رکنا تو نہیں پڑا۔ آدھا گھنٹہ ٹیلی فون کی صندوقچی کا ہینڈل گھماتے رہے۔ یار یہ ٹیلی فون کس طرح کے ہیں؟ ہمارے فیلڈ ٹیلی فون اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی کپتان سرفراز تھا، اس نے میری بات کرائی، عباس نے کہا۔ وہ چیچا وطنی کا چیما نکلا۔ اس نے مجھ سے تیرا حلیہ پوچھا تو گیٹ والے سارجنٹوں سے بات کی۔ تو کپتان کب بنے گا؟ ابھی 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ عباس نے پوچھا۔ یہی قانون ہے۔ تو اگر پولیس میں ہو گیا تو کیا سیدھا تھانے دار لگ جائے گا؟ گاؤں میں تو تجھے کپتان ہی کہتے ہیں۔ گاؤں کی کیا بات ہے؟ سرفراز ہنس کر بولا۔ چاچا تو کل پرسوں تک مجھے جرنیل بنا دے گا۔ ابا کہتا ہے پولیس میں بھرتی کی۔ تو نے کس سے بات کی ہے؟ پولیس میں میری کوئی واقفیت نہیں۔ ٹالنے کے لیے چاچے سے کہہ دیا تھا کہ پوچھ گچھ کروں گا۔ تو کیا واقعی پولیس میں جانا چاہتا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں؟ ابا ہر وقت میرے مونڈے پر چڑھا رہتا ہے۔ میں تو خوش ہوں، آزادی سے آتا جاتا ہوں، کسی کا جواب دے نہیں، تعلقات بن گئے ہیں، پیسہ کماتا ہوں، بس ابا میری جان کھاتا رہتا ہے، کہتا ہے اس کام میں خطرہ ہے۔ ہاں، سرفراز کھل کر ہنس پڑا، یہ کام خطرناک ہے۔ عباس نے بھی ہنستے ہوئے خیمے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک جانب چارپائی پر بستر لگا تھا، 7 کونے میں میز رکھی تھی، ایک اٹیچی کیس میز کے اوپر اور ایک بکس میز کے نیچے رکھا تھا۔ خیمے کے درمیان میں ایک نیچی سی تپائی اور اس کے گرد 3 آرام دہ کرسیاں رکھی تھیں۔ فرش پہ دری اور اس کے بیچ مختصر سا قالین تھا۔ دوسرے کونے میں استری کی ہوئی وردی اپنے فریم پر چھت سے جھانکتی ہوئی ایک سلاخ سے لٹکی تھی۔ ایک طرف لکڑی کا موٹا سا پالش شدہ ڈنڈا 4 پیروں پر کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی سینگ نما کھونٹیاں لگی تھیں۔ 2 قمیض، پتلون، ایک چمڑے کی پیٹی اور 2-3 ٹائیاں ان کھونٹیوں سے لٹک رہی تھی۔ نیچے ایک کتار میں چمکتے ہوئے کالے فوجی بوٹ، عام پہننے والے بوٹ، 1-2 چپلوں کے جوڑے رکھے تھے۔ یہ تیرا کمرہ ہے؟ عباس نے پوچھا۔ ہاں، سرفراز نے ہنس کر جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے۔ آرام سے بیٹھ، اکڑا ہوا کیوں بیٹھا ہے؟ کوئی ہے؟ سرفراز نے سر موڑ کر اچانک باہر کو آواز دی، جس سے عباس چونک پڑا۔ 1 آدھ منٹ تک انتظار کرنے پر جب کوئی نمودار نہ ہوا تو سرفراز نے پورے زور سے دوبارہ آواز دی، ارے کوئی ہے؟ ساتھ ہی ایک سپاہی خاکی پتلون قمیض میں ملبوس اجلت سے خیمے کا پردہ اٹھا کر داخل ہوا۔ سر، وہ بولا۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس لاؤ، سرفراز نے حکم دیا۔ سر، سپاہی جواباً بولا اور الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ عباس نے پشت کرسی سے لگائی اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ سرفراز نے اس پہ ایک گہری نظر دوڑائی اور ہنس کر بولا، باسے تو نے پتلون کب سے پہننی شروع کی ہے؟ عباس جھپ کر ہنس پڑا۔ شروع کہاں کی ہے، آج پہلی دفعہ چڑھائی ہے، ابے نے زور سے چڑھوا دی ہے، کہتا تھا پینٹ چڑھا کر نہ گئے تو جانے نہیں دوں گا۔ سپاہی مشروب لے آیا۔ 2 لمبے لمبے چوڑے منہ والے سٹین لیس سٹیل کے پالش شدہ گلاس جو دیکھنے میں چاندی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اسی طرح کی چمکتی ہوئی ٹرے میں دھرے تھے۔ گلاس سبز رنگ کے کیلے کے شربت سے 3/4 سطح تک بھرے ہوئے تھے۔ مشروب کے اندر برف دکھائی نہ دیتی تھی، مگر اتنا ٹھنڈا کہ گلاس کی بیرونی سطح پر منجمد بخارات کے قطرے لکیریں بناتے ہوئے بہہ رہے تھے۔ عباس گلاسوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ایسے خوش شکل، ابری ہوئی خمدار کمر اور تنگ پیندے والے چاندی کے گلاس پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ چل پی، گلا گیلا کر، سرفراز اپنا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ عباس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، گویا گلاس کا ادب اس کے رستے میں مانے ہو، پھر ہونٹوں سے لگا کر چھوٹا سا گھونٹ لیا اور گلاس کو ہولے سے واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ پی پی یار، کیا بٹر بٹر دیکھ رہا ہے؟ سرفراز نے ایک نیلے رنگ کے ریشمی سے کپڑے کا
ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا جس کے نیچے اس کے جسم پر جانگھیے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بار بار ڈھلکتے ہوئے گاؤن کو سمیٹتا ہوا دل میں اس بات پہ محظوظ ہو رہا تھا کہ چادر کرتے یا شلوار قمیض سے بھی زیادہ پتلون کے اندر عباس کو دیکھ کر اس کی نظر زبردستی عباس کی رانوں کے بیچ چلی جا رہی تھی، جہاں تنگ آسن میں پستے ہوئے آلائے تناسل ایک تودے کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے اور جنہیں عباس بار بار ڈھیلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سرفراز کو عباس پہ ترس آنے لگا۔ پھر تجھے کتنی دیر لگی؟ سرفراز نے پوچھا۔ ادھر پہنچنے میں؟ نہیں، پینٹ پہن کر چلنے میں۔ دونوں ہنس پڑے۔ عباس نے ایک دھپ سرفراز کی ران پہ جمایا۔ یار، ابے کا فہم کچھ اکھڑتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہتا تھا پینٹ کے بغیر فوج کے افسر سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ ہاں، پینٹ کے بغیر تو روک ہی دیتے ہیں، سرفراز سنجیدگی سے بولا۔ اچھا؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو پہن کر آنا ہی پڑتا ہے۔ عباس نے ہنس کر ایک اور دھپ سرفراز کے کندھے پر جمایا۔ ویسے شلوار قمیض میں کوئی حرج نہیں، سرفراز نے کہا۔ یوں تو چادر کرتے میں بھی ملاقاتی آتے جاتے ہیں، مگر ذرا دوسرے فوجیوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یار سرفراز، عباس بولا، ایک کام کرا دے۔ کیا؟ ابے کو کہہ دے مجھے ادھر ہی لگا رہنے دے، خطرناک کام ہے۔ نہ یار، مذاق نہ کر، ٹھیک ٹھاک مال کماتا ہوں، میرا دل لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ، عباس نے جیب سے ایک خوبصورت سی ڈبیا نکالی۔ یہ کیا ہے؟ سرفراز نے پوچھا۔ تیرے لیے لایا ہوں، عباس بولا اور ڈھکنا اٹھا کر ڈبیا میز پر رکھ دی۔ اندر ایک اعلیٰ درجے کے ولایتی عطر کی شیشی تھی۔